السلام علیکم دوستو۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک بہت ہی حیران کن واقعے کے بارے میں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظاں تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دینار۔ ہارون الرشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا، پھر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس کے لیے؟ بہلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اسی کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو 1 دینار کے بدلے میں دے رہا تھا اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ لگ رہا ہے۔ بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔